السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے مادہ پرستی کے دور میں قرآن کی متوازن تعلیم۔ عزیز ساتھیوں، اسلام کی صاف، شفاف، معقول، متوازن اور عملی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ مسلم قوم دنیا میں اس نظام حیات کی نمائندہ ہوتی اور اس کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتی تاکہ دوسری قومیں اس نظام زندگی اور اس کی عملی مثال کو سامنے رکھ کر اپنی قومی سیرت کی تشکیل کرتی، اس کی روشنی میں اپنے نظام حیات مرتب کرتی اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرتی۔ مگر ہوا یہ کہ زمانہ کے گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کے فکر و خیال میں پستی آئی اور ان کے عملی نظام پر زوال آیا۔ پھر اس کی بڑی تعداد نے اسلام کی متوازن نظریہ حیات اور اس کی عملی مثال کو چھوڑ کر مادہ پرستی کا طرز عمل اختیار کر لیا۔ گو کہ اس کی زبان پر بدستور اسلام کا کلمہ جاری رہا، مگر اس کے دل و دماغ میں مادہ پرستی سرایت کر گئی۔ اس کا آئیڈیل مغرب کا مادہ پرستانہ نظام بن گیا اور اس کا طرز عمل اور انداز فکر وہی ہو گیا جو مغرب کے مادہ پرستوں کا تھا۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ عزیز ساتھیوں، قرآن انسانی زندگی کا معتدل اور متوازن تصور پیش کرتا ہے۔ وہ جسم اور روح دونوں کے تقاضوں کی تکمیل کو ضروری سمجھتا ہے، دنیا کو انسان کی ضرورت اور آخرت کی کامیابی کو انسان کا مقصد قرار دیتا ہے۔ اسی لیے وہ دنیا کو اچھی طرح گزارتے ہوئے آخرت کا زیادہ سفر اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی نظر میں مال و دولت دنیائی ساز و سامان مسافر کا رخت سفر ہے۔ جتنی ضرورت ہو انسان اتنا سامانی سفر ضرور اختیار کرے، مگر ہمیشہ نظر منزل پر رکھے، سامانی سفر کی فکر میں منزل کو بھول نہ جائے اور مقصد زندگی سے غافل نہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امیدوں کے لحاظ سے۔ قرآن دنیا چھوڑنے کی ہمت افزائی نہیں کرتا، جسم کے جائز تقاضوں کی تکمیل سے نہیں روکتا، بلکہ کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو۔ قرآن تو اس کی تلقین کرتا ہے کہ دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لو، بلکہ آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا اور آخرت کا جامع تصور پیش کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَّاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ انہی لوگوں کے واسطے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ مادہ پرستی کی ذہنیت انسان کو اس خوف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ آخرت کی فکر کرنے سے اور دین کے اصولوں پر چلنے سے دنیا برباد ہو جاتی ہے، انسان محتاج اور کنگال ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک اس خیال کی تردید کرتا ہے۔ اس کی نظر میں فکر آخرت دنیا کو برباد نہیں کرتی بلکہ پاکیزہ بنا دیتی ہے اور دنیا کے معاملات کو سنوار دیتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: مرد عورت میں سے جو بھی عمل صالح کرے بشرطیہ کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے وسائل دیں گے اور ان کے بہتر کاموں کا بھرپور اجر عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والا بنائے اور عمل صالح کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔